بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لسيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان، أما بعد. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. درود بھیجے محمد والے. عزیزان محترم، سورہ مبارکہ حدید کی آیت نمبر 17 جس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ اعلموا، جان لو، آگاہ ہو جاؤ اس بات سے کہ ان اللہ، بے شک اللہ، یحیی الارض بعد موتها، زمین کو مرنے کے بعد، مردگی کے بعد پھر سے حیات عطا کرے گا. قد بینا لکم الآیات، اور ہم نے تمہارے لیے آیتوں کو کھول کر بیان کر دیا، مبین طریقے سے، واضح طریقے سے آیات کو بیان کیا. لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو، شاید کہ تم اس میں غور و فکر کرو. کل آپ کے سامنے اس سلسلہ کلام کو اسی مناسبت سے شروع کیا کہ قرآن میں خداوند عالم نے ہم انسانوں، مخصوصاً مومنوں کے لیے غور و فکر، تدبر کے لیے بہت سی چیزوں کو رکھا. پورے کا پورا قرآن کریم ہی خداوند عالم نے غور، فکر، تدبر، سوچنے کے لیے نازل کیا ہے. یقیناً قرآن کریم پڑھنے کے نتیجے میں انسان کو کچھ اجر میسر آتا ہے جس کو ہم ثواب کے نام سے جانتے ہیں، لیکن حقیقت میں قرآن کریم کو خداوند عالم نے ثواب کی کتاب نہیں بنایا، ہدایت کی کتاب بنایا. خداوند عالم نے اس قرآن کریم کو نازل کر کے ہم سے چاہا کہ ہم اس کی ہدایت کے سائے میں اپنی زندگی مرتب کریں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، اور اس کتاب کا کام متقیوں کو، صاحبان تقوی کو ہدایت کرنا ہے. بس قرآن کریم سے جہاں کہیں بھی کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے وہ حزب اللہ ہوتا ہے، اور جہاں کہیں بھی قرآن کریم کو ہدایت سے ہٹ کر فقط حفظ کی خاطر، توجہ سے سنیے گا، فقط حفظ کی خاطر کوئی حفظ کرتا ہے تو وہاں انحراف آتا ہے. فقط حفظ کی خاطر، اگر اس سے ہدایت لینا مقصود نہ ہو. اس بات کو آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا اگر میرے پیش نظر کربلا میں لشکر یزید میں حفاظ نہ ہوتے. لشکر یزید میں بہت سے حافظ تھے، لیکن ان کے حفظ کا مقصد کیا تھا؟ فقط حفظ کرنا. جن آیات کو انہوں نے حفظ کیا تھا، جس قرآن صامت کی آیات کو انہوں نے حفظ کیا تھا، یہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ اس قرآن صامت کی ہدایت کے سائے میں قرآن ناطق کا ساتھ دینا ضروری ہے. لہذا انہوں نے قرآن صامت کی آیات کو حفظ کیا اور قرآن ناطق کے مقابلے میں شمشیر و سنا لے کر آ گئے. بس توجہ کیجئے گا، خداوند عالم نے اس قرآن کریم کو ہدایت کے لیے بھیجا، غور و فکر کے لیے نازل کیا. یہ اس کی مہربانی ہے کہ جب ہم اور آپ قرآن کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو روایات میں ایسے بیان ہوا کہ چند چیزیں جن کو فقط دیکھنا بھی عبادت ہے، اور یقیناً یہ جو چند چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے، ان چیزوں کی عظمت کی وجہ سے بھی ہے اور وجوہات بھی ہیں اس کی.
ایک وجہ یہ کہ کم سے کم انسان اسی وجہ سے کبھی اس کتاب کو ہاتھ میں اٹھا لے. تو چند چیزوں کو دیکھنا عبادت، ان میں سے ایک قرآن کریم ہے کہ جس کو انسان اگر کھول کر فقط دیکھے تو خدا اجر دیتا ہے، اور پڑھ لے تو نور علی نور ہے، اور سمجھ لے تو حقیقت قرآن پر عمل کر لے گا انسان. قرآن کو دیکھنا عبادت، ماں باپ کے چہرے پر محبت بھری نگاہ ڈالنا عبادت. لفظ محبت بھری نگاہ اس لیے کہا کہ بعض اوقات انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ ماں باپ کے چہرے پہ غضبناک نگاہ ڈالتا ہے. خدا ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. غضبناک نگاہ سے ماں باپ کو دیکھنے والا کبھی بھی سعادت تک نہیں پہنچ پائے گا. ماں باپ کے چہرے پر محبت بھری نگاہ ڈالنا عبادت، خانہ کعبہ کی سمت دیکھنا عبادت، اور علی ابن ابی طالب کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت. درود پڑھیے سے مل کے محمد والے محمد پر. اور یہ جو روایت ہے کہ علی ابن اور یہ روایت فقط ہمارے یہاں موجود نہیں ہے کہ امام علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، بلکہ روایت ہے برادران اہل سنت کے یہاں بھی جناب عائشہ سے نقل ہوا کہ انہوں نے کہا میں نے ایک مرتبہ دیکھا میرے بابا جان علی یہ مرتضیٰ کو مسلسل دیکھے جا رہے ہیں. میں نے اپنے بابا سے پوچھا اس طرح سے علی کو دیکھنے کا کیا ہدف ہے، کیا مقصد ہے، کیوں علی کو مسلسل آپ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے وہاں یہی حدیث رسول نقل کی تھی کہ میری بیٹی کیا تم نے رسول سے سنا نہیں ہے کہ النظر علی وجہ علی بن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے پہ نگاہ ڈالنا عبادت ہے. یہ وہ حدیث ہے جو ہمارے یہاں بھی ہے، برادران اہل سنت کے یہاں بھی ہے. خداوند عالم نے چند چیزوں کے اندر اجر رکھا، ثواب رکھا، لیکن ہدایت. علی کے ساتھ بھی معاملہ یہ، امام علی کے ساتھ بھی معاملہ یہ کہ اگر امام علی علیہ السلام کے چہرے پہ نگاہ ڈالو عبادت ہے، تو حقیقت میں یہ عبادت کا ثواب اس لیے رکھا گیا کہ تم اسی عبادت کے ثواب کی خاطر آؤ اور پھر علی کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے ہدایت تک پہنچ جاؤ. راہ علی پر چلنا اصل کمال ہے. بس عزیزوں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی درود پڑھی سے مل کے. کہ ایام شہادت کی مناسبت سے مجالس ان کا انعقاد کیا گیا ہے. ان مجالس کے اندر ہم اور آپ، کل بھی آپ کے ہمیں بیان ہوا، کچھ نکات سیکھیں گے. ہر مجلس ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے. بس اگر یہ مجلس بھی عبادت ہے تو اس مجلس کے اندر ایک تو ثواب ہے، ایک ہدایت ہے، ایک اپنے لیے پیغام ہے. اسی پیغام کو لے کر انشاءاللہ آگے بڑھنا چاہیے ہمیشہ. عزیزوں، کل آپ کے سامنے اس آیت کو میں نے بیان کیا کہ ان اللہ اعلموا، جان لو اس بات کو. سورہ حدید کی آیت نمبر 17، اعلموا، جان لو اس بات کو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، بے شک اللہ زمین کو موت کے بعد حیات عطا کرے گا. یہ جو موت بیان کی گئی، مفسرین نے تفسیر کے اندر بیان کی، اس موت سے مراد کون سی موت ہے؟ وہ حیات، وہ زندگی کہ جس کے اندر انسان خداوند عالم کی سرپرستی سے باہر چلا جائے. خوب غور کیجیے گا نکات کے اوپر. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا مین کنسرن کیا تھا، مین دغدغہ کیا تھا، کس چیز کی خاطر جناب سیدہ نے قیام کیا؟ میں نے کل بھی عرض کیا آپ کے سامنے کہ نمازیں خراب نہیں ہوئی تھیں، نمازیں لوگ بھول نہیں گئے تھے، عبادات کا طور طریقہ، رسم و روایات ختم نہیں ہوئے تھے، کعبے کو تالا نہیں لگا تھا، قبر رسول کی زیارت، مجاوری سب چل رہا تھا. کس چیز کی وجہ سے جناب سیدہ اپنے غموں کو بھول کر آ گئیں؟ امت کہاں سے ہٹ گئی؟ نظام ولایت سے ہٹ گئی. اصل معاملہ خداوند عالم نے جس چیز کو اہمیت دی وہ نظام ولایت ہے. توجہ کیجیے گا، نظام ولایت. کوئی بھی شے کائنات کی خدا کی ربوبیت کے سائے سے باہر میں نہیں ہے. کوئی بھی شے خدا کی ربوبیت سے باہر نہیں ہے. ربوبیت الہی میں ہر شے ہے. معاملہ کس چیز کا؟ ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، خدا زمین کو مردگی کے بعد، موت کے بعد حیات دے گا. کیا اس کی تفسیر بیان کی گئی؟ یعنی وہ زندگی جو ولایت کے بغیر گزر رہی ہوگی زمین پر، وہ موت ہے، وہ حیات نہیں ہے. اس کے اندر انسان چل پھر رہا ہے، مگر جو حیات خدا نے رکھی تھی اس حیات تک نہیں پہنچ پایا. انسان اپنی اس حقیقی حیات کو حاصل کب کرے گا؟ جب خدا کی زمین پر خدا کا نظام ایسے نافذ ہوگا کہ ہر انسان اس نظام الہی کے تحت چلے گا تو زمین کو حیات حاصل ہوگی. یعنی خدا کی سرپرستی عملی طور پر زمین پر حاکم ہو جائے گی. ایسا ابھی تک نہیں ہوا. کل کی آیات آپ کے ذہن میں ہوں گی، 3 سوروں کے اندر ہم نے بیان کیا تھا، رسول اللہ کو خدا نے وعدہ کیا. بس زمین کی حیات کا تعلق ولایت الہیہ سے ہے، خدا کی ولایت کے سائے میں چلنا ہے. اس کو خدا نے کہا حیات ملے گی زمین کو. خدا یہ کام کرے گا، ضرور کرے گا.
کوئی بھی شے ربوبیت سے باہر نہیں ہے. ہمارا اور آپ کا جو معاملہ ہے، ہمارا اور آپ کا جو معرکہ ہے، ہماری اور آپ کی جو جنگ ہے، ہمارا آپ حالت جنگ میں ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا آپ سمجھ رہے ہیں کہ فقط فلسطینی ہیں جو حالت جنگ میں ہیں؟ نہیں، ہم بھی ان کے ساتھ حالت جنگ میں. ایک جنگ ہماری دائمی ہے. کب تک ہے؟ جب تک ہماری سانس کی ڈور باقی ہے، جب تک ہماری سانس بحال ہے ہماری جنگ ہے. کس کے ساتھ جنگ ہے؟ میں نہیں بیان کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتا ہوں. قوم واپس آئی، لشکر واپس آیا، جنگ کر کے آیا، تھکے ہارے لشکر والے، زخم کے نشان بدن کے اوپر، تلواروں کے نشان، نیزوں کے نشان لے کر زخمی حالت میں واپس آئے. رسول اللہ نے ان کا استقبال کیا، کہا قضوا مرحبا بقوم قضوا جہاد الاصغر، ویلکم اس قوم کو، خوش آمدید اس قوم کو جو چھوٹا جہاد کر کے آئی ہے. اصحاب پریشان ہوئے، یا رسول اللہ اس جنگ میں حالت خراب ہوئی ہے، اس جنگ میں تلواریں کھائی ہیں، اس جنگ میں نیزے برداشت کی ہیں، اس جنگ کے اندر مقابلہ ہوا ہے، اس جنگ میں شہداء ہو گئے ہمارے کچھ لوگ. آپ فرماتے ہیں قضوا جہاد الاصغر، یہ چھوٹا جہاد ہے یا رسول اللہ؟ فقیل، کہا گیا یا رسول اللہ مل جہاد الاکبر، اے رسول اللہ پر جہاد اکبر کیا ہوگا، بڑی جنگ کیا ہوگی؟ رسول اللہ نے فرمایا وہ جنگ جو تمہارے اپنے نفسوں کے اندر ہے وہ بڑی جنگ ہے. وہ جنگ جو تم اپنے آپ سے لڑو گے، وہ جنگ کہ جس کے اندر تمہیں ہمیشہ مقابلے پر کھڑا ہونا ہوگا اپنے اس نفس کے مقابلے میں جسے نفس سو کہا گیا ہے، نفس امارہ کہا گیا ہے. نفس کی 3 کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں. نفس امارہ کے ساتھ جو تمہاری لڑائی ہوگی اور تم اس کے اندر لڑو گے، میدان میں کھڑے ہوگے، یہ نفس کی لڑائی بڑی لڑائی ہے. اس کے اندر اگر کوئی کامیاب ہوگا تو کامیاب انسان ہوگا. بس توجہ کیجئے گا، یہ لڑائی تو مستقل ہے، ہمارا مستقل اس جنگ کے اندر ہے. لہذا خداوند عالم سے لڑائی کرنے والا جو شیطان ہے، جس نے مجھے اور آپ کو بہکانے کی قسم کھائی ہے، وہ بھی ربوبیت خدا کا منکر نہیں ہے. خوب غور کیجئے گا، اصل معاملہ کیا ہے اس دنیا کے اندر، پھر جنگ کیا ہے، پھر اس دنیا کا اصل جھگڑا ہے کیا؟ شیطان بھی ربوبیت الہی کا منکر نہیں ہے. جس وقت خداوند عالم نے ملائکۃ اللہ سے کہا آؤ سب سجدہ کرو اس آدم کو جس کو میں نے بنایا تاکہ اس کو زمین پر اپنی نمائندگی عطا کروں، اور جب اس میں روح پھونک دوں تو کیا کرنا؟ سجدہ کرنا. تمام فرشتوں نے دیکھا جب خداوند عالم نے آدم کے پیکر بے جان میں جان ڈالی، تمام کے تمام ملائکہ خدا کے امر کے تابع ہو کر اس پیکر بے جان سے جو جان آئی آدم کے اندر، اس کے سامنے سجدے میں گر گئے. الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابا واستکبر، انکار کیا، استکبار کیا، تکبر میں چلا گیا. کس چیز سے تکبر میں چلا گیا؟ امر الہی سے. توجہ کیجئے گا، خدا کے امر سے اس نے استکبار کیا، آدم سے نہیں، امر الہی سے استکبار کیا. اس نے انکار کیا. خداوند عالم نے اس کے انکار پہ پوچھا تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ کہا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے خاک سے بنایا ہے. انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں. کیوں بہتر ہوں؟ اس لیے کہ تو نے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے خاک سے بنایا ہے. اب اپنے طور پر خداوند عالم کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آگ کی پراپرٹیز زیادہ اچھی ہوتی ہیں بنسبت خاک کے. اس کو کوئی بتائے کہ آگ بنانے والا بھی خداوند عالم ہے، خاک بنانے والا بھی خداوند عالم ہے. آگ کی خصوصیات اور پراپرٹیز کو رکھنے والا خداوند عالم ہے، خاک کی پراپرٹیز کو رکھنے والا خداوند عالم ہے. تو خداوند عالم کو کیا سکھانا چاہ رہا ہے؟ لیکن تکبر تھا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے کہ تو نے خلقتنی من نار خلقتہ من طین، اسے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا. مٹی فضیلت رکھتی ہے آگ کی، خاک کے اوپر انکار کر دیا. خدا نے کہا نکل جا رجیم، تو دھتکارا ہوا ہو گیا میری بارگاہ سے. اب جب اس کو دھتکار دیا گیا، خداوند عالم نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا. توجہ کیجئے گا، میں نے کیا کہا؟ کوئی بھی شے کائنات کے اندر، حتیٰ شیطان بھی ربوبیت الہی سے باہر نہیں ہے. اس پوری کائنات کا رب کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، الحمدللہ رب العالمین، جو تمام کائنات کا، جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ ایک ہی ہے. ربوبیت کا دائرہ اسی کا ہے، چاہے کافر ہو، بت پرست ہو، مشرک ہو، مومن ہو، کوئی بھی اس کی ربوبیت کے دائرے سے باہر نہیں، حتیٰ شیطان. اور شیطان نے اس ربوبیت کا اقرار بھی کیا. جب خدا نے کہا کہ نکل جا یہاں سے، میں نے تجھے دھتکار دیا ہے، اس نے خدا سے 2 تقاضے رکھے. خداوند عالم سے اس نے ایک تقاضا رکھا، ایک چیلنج کیا. ان دونوں کے اندر اس نے خدا کی ربوبیت کا اقرار کیا.
پہلا تقاضا اس نے کیا کیا؟ خدا نے جب کہا نکل جا، تجھے دھتکار دیا میں نے، تو رجیم قرار پایا، تیرے اوپر میری لعنت برسے گی قیامت تک، اس نے خدا سے ایک تقاضا کر دیا. لیکن تقاضے کا لفظ کیا ہے؟ ربی. توجہ کیجئے گا، اس کے لیے میں نے زحمت دی تھی کہ کوئی شے بھی کائنات میں ربوبیت الہی سے باہر نہیں ہے. شیطان نے بھی ربوبیت کا انکار نہیں کیا. بس یہ جنگ ربوبیت کی نہیں ہے، یہ جنگ خدا کی سرپرستی اور ولایت کی جنگ ہے. اس کو سمجھیے گا. شیطان ہی نے معاملہ خراب کیا ہے، جنگ کا آغاز وہیں سے ہوا ہے. لہٰذا اب جو جنگ کی بنیاد ہے اس کو سمجھ لیجیے آج بس اچھی طریقے سے، تاکہ جناب سیدہ کا قیام سمجھ میں آ جائے. اس نے وہاں پر خدا سے تقاضا کیا، کیا کہہ کے؟ ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے پروردگار مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے. کیا کہہ کر اس نے خدا کو مخاطب قرار دیا؟ ربی. انکار نہیں کر رہا، سجدے سے انکار کر دیا، سجدہ نہیں کیا، آدم کو قبول نہیں کیا، لیکن خدا کی ربوبیت کا منکر نہیں ہوا. ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے پروردگار مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے. قال فإنک من المنظرین، خدا نے کہا تجھے مہلت دے دی گئی ہے. الی وقت یوم معلوم، کب تک کے لیے؟ خاص معلوم وقت تک کے لیے. اب اس کی تفسیریں بہت ساری ہیں، یعنی 2-3 تفاسیر ہیں اس کے اندر. تجھے خاص وقت تک کی مہلت دے دی گئی. جب خدا سے اس نے مہلت پالی، دوبارہ ایک جملہ ہے، اب یہاں چیلنج ہے، اور وہ بھی خدا کی ربوبیت کو سامنے رکھتے ہوئے. ربی بما اغویتنی، اے میرے پروردگار جیسے تو نے مجھے اغوا کیا، جیسے تو نے مجھے بہکا دیا، جیسے تو نے مجھے گمراہ کر دیا، لَأُزَيِّنَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں ان انسانوں کو، ان کے سامنے زمین کو خوبصورت بنا کر پیش کروں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور انسانوں کی اکثریت کو گمراہ کر ڈالوں گا. بس توجہ کیجئے گا ان 2 چیزوں کے اندر. جو میرا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ربوبیت الہی کا انکار شیطان بھی نہیں کر رہا. پھر معاملہ کیا ہے؟ پھر یہ جنگ اس دنیا کے اندر کس چیز کی ہے؟ پھر خداوند عالم نے جس امتحان کی خاطر مجھے اور آپ کو بھیج دیا اس دنیا میں، اور اس کے مطابق ہماری آپ کی اجر، ثواب، عطاب، ساری چیزوں کا فیصلہ ہے، وہ کیا ہے؟ عزیزو، شیطان کا انکار ربوبیت الہی کا نہیں تھا، شیطان کا انکار خدا کے بنائے ہوئے نظام ولایت کا تھا. شیطان نے خدا کے نظام ولایت کو تسلیم نہیں کیا. خداوند عالم نے زمین پر انسانوں کے لیے ایک نظام خلق کیا. انی جاعل فی الارض خلیفہ. خلیفہ کیا مطلب ہے؟ نمائندہ، جانشین. پروردگار تو خلیفہ، جانشین کیوں مقرر کر رہا ہے زمین کے اوپر؟ اس لیے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اس لیے کہ زمین پر بسنے والے انسانوں کو سرپرست چاہیے، زمین پر بسنے والے انسانوں کو رہنما چاہیے، زمین پر بسنے والے انسانوں کو مسلسل ہدایت چاہیے. میں خداوند عالم زمین پر خود سے نہیں جاؤں گا. کیا کروں گا؟ میں اپنی نمائندگی کچھ لوگوں کو عطا کر کے بھیجوں گا. جن لوگوں کی نمائندگی عطا کر کے، اپنا نمائندگی عطا کر کے بھیجوں گا، لوگوں پر فرض ہوگا کہ میری سرپرستی کو قبول کرتے ہوئے ان کی رہنمائی میں چلیں گے. جو ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گا تو ایسا ہے جیسا میرے ہاتھ پر بیعت کرنا. بس انشاءاللہ تب متوجہ ہوئے آپ لوگ کہ اصل معاملہ کس چیز کا ہے؟ نظام ولایت کا انکار ہے. شیطان نے نظام ولایت کا انکار کیا. شیطان نے ربوبیت کا انکار نہیں کیا. خدا کے خدا ہونے کا انکار نہیں کر سکتا، خدا کے الہ ہونے کا انکار نہیں کر سکتا. اس دنیا کے اندر جو نظام ولایت ہے اس کا انکار کیا. بس یہ اصل معاملہ ہے، یہ اصل چیز ہے. خداوند عالم نے اسی لیے اس معاملے کو اتنی حساسیت دی، اتنا اہم بنایا کہ رسول اللہ کی تمام زحمتوں کو ایک طرف رکھ کر کہا اگر یہ کام نہ کیا تو کچھ بھی نہیں کیا. تمام زحمت ایک طرف. رسول اللہ جیسی شخصیت جن کو خدا معراج عطا فرمائے، ان جیسی شخصیت کو واضح طور پر پیغام دیا اگر یہ نہ کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے حبیب اگر یہ انجام نہ پایا تو کچھ بھی انجام نہ پایا. اور اسی چیز کے اوپر خداوند عالم نے جب رسول اللہ نے یوم غدیر پر، غدیر خم کے اندر معین کیا، ولی خدا کو متعین کیا، آنکھوں کے سامنے دکھا دیا، تب خداوند عالم نے دین کے کامل ہونے کی سند کو نازل کیا. جب خدا نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن کہ جب عنوان ولی واضح ہو چکا، شخص سے ولی واضح ہو چکا، یعنی اب جب تمہارے پاس اس ولی اور ولایت کے دائرے سے فرار کا راستہ بند ہو چکا، اب دین مکمل ہو گیا ہے. خدا نے اتنا اہتمام کیا اس ولایت کے لیے. بس جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا جو اصل
اصل مقصد رہا امام رسول اللہ کی رحلت کے بعد جو چند دن جناب سیدہ زندہ رہیں، اس کے اندر جو مین جناب سیدہ کا کنسرن تھا، دغدغہ تھا، فکر تھی، وہ یہی تھی کہ نظام ولایت. اس لیے خداوند عالم نے کہا زمین کو خدا حیات میں بدلے گا. ٹھیک ہے، خدا نے اختیار دیا تمہیں، خداوند عالم نے انبیاء کو بھیج کر اختیار دیا، تمہیں مختار بنایا. خدا نے زبردستی کی عبادت نہیں لی، خدا نے زبردستی کسی کو اپنے سامنے سجدہ نہیں کروایا، اختیار دیا ہے. لیکن ایک وقت آئے گا کہ زمین پر خدا کا نظام نافذ ہوگا. جس وقت یہ خدا کا نظام نافذ ہوگا، حقیقت میں زندگی اپنے معنی کو پیدا کر پائے گی. حقیقت میں زندہ دنیا حیات تک اس وقت پہنچے گی جب یہ نظام الہی زمین پر نافذ ہوگا. درود پڑھی محمد والے محمد. بس عزیزوں، بس جناب سیدہ نے اس مقصد کی خاطر قیام کیا. اب تاریخ ائمہ علیہ السلام کے اندر یا معصومین کے اندر ہمیں قیام ملتے ہیں. ان میں سے جو واضح قیام ہے وہ امام حسین کا قیام اور جناب سیدہ کا قیام ہے، اور یہ قیام باقی ہے. وہ کس کا ہے؟ ہمارے اور آپ کے آنے والے امام کا قیام، جن کا لقب امام حسین کے قیام میں اور جناب سیدہ کے قیام میں کچھ چیزیں ہیں. ایک دو نکات بیان کر دوں. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا قیام کن حالات میں ہے اور امام حسین کا قیام کن حالات میں؟ امام حسین کا قیام نسبتاً سادہ قیام ہے، نسبتاً سادہ قیام. جناب سیدہ کا قیام سادہ نہیں ہے، ان کے حالات سادہ نہیں. اس پہ تھوڑا سا تفصیل سے بات کریں گے آج. اس کو آغا پناہیان نے ایک اور انداز میں بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا قیام دین کی کم ترین رمق کو باقی رکھنے کے لیے قیام تھا. خوب غور کیجئے گا، امام حسین کا قیام حد اقل دین کو باقی رکھنے کے لیے تھا، یعنی کم سے کم اتنا بچ جائے. جناب سیدہ کا قیام دین کو مکمل باقی رکھنے کا قیام تھا، دین کو مکمل باقی رکھنے کا قیام تھا. فرق ہے دونوں کے قیام میں. امام عصر کا قیام بھی دین کو مکمل رکھنے والا قیام ہوگا. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ظاہری طور پر اپنے اس قیام میں اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر پائیں. امام حسین علیہ السلام اپنے اس قیام میں اپنے مقصد کو حاصل کر پائے، جو دین کا آخری حد ہو سکتی تھی، کم ترین حد ہو سکتی تھی، اس پر باقی رکھنے میں کامیاب ہوئے. امام عصر آنے کے بعد دین کو مکمل طور پر قائم کریں گے. توجہ کیجئے گا، یہ دین کامل طور پر کیا قیام ہے اور کم ترین درجے کی قیام کیا ہے، اس کو اس طرح سمجھ لیجئے. جناب سیدہ کس چیز کو قائم کرنے کے لیے قیام کر رہی ہیں؟ ولایت کو. ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی، کل بھی پڑھی آپ کے سامنے، آپ نے سب نے سنی بھی ہے. کس چیز پر خداوند عالم نے دین کے اکمال کی سند دی؟ ولایت کے اعلان کے اوپر، ولایت کے اظہار کے اوپر. جناب سیدہ باہر نکل رہی ہے تاکہ یہ دین اپنی مکمل حیثیت میں باقی بچا رہے، یہ دین اپنی مکمل آب و تاب کے ساتھ باقی رہے. اگر ولی خدا کو تنہا کر دیا جائے گا تو نمازیں ہوں گی، روزہ ہوگا، حج ہوگا، تمام عبادات مناسک انجام پائیں گے، مگر وہ عبادت کا ظاہر ہوگا، روح عبادت درمیان سے نکل جائے گی، روح عبادت نکل جائے گی. روح عبادت اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں نہیں، آپ کے سامنے کل بھی بیان کیا. ارشاد فرمایا معصومین علیہ السلام نے کہ اسلام کی بنیاد ہے 5 چیزوں کے اوپر. ان 5 چیزوں میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے، جہاد. لیکن انہی چیزوں میں جو 5ویں چیز ہے وہ کون سی ہے؟ ولایت. اور پھر امام نے بیان کیا جو اصل چیز ہے وہ ولایت ہے. اگر ولایت باقی رہے گی تو باقی چیزیں باقی رہیں گی. ایک اور حدیث سن لیجیے، آج اس کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، اگر کوئی شخص نوح کی برابر عمر پائے، حضرت نوح کی عمر کتنی ہے؟ 950 سال. قرآن میں بیان کیا اس سے زیادہ ہے، یہ تو فقط منیمم جو ہے نا اس کی لیسٹ جو تعداد ہے وہ بیان کی گئی ہے. 950 سال اس سے زیادہ ہے اور اکثر کا لفظ ہے. 950 سال رکھ لیجئے. اگر کوئی شخص نوح کی برابر عمر پائے اور اپنی پوری زندگی میں ہر روز خدا کی عبادت میں کھڑا رہے، اپنی پورے اس دوران زندگی ہر روز روزے کی حالت میں رہے، خدا کی راہ میں کوہ احد کے برابر سونا صدقے میں دے دے، کوہ احد کے برابر صدقہ، سونے کا پہاڑ دے دے خدا کی راہ میں،
صفا و مروہ کے درمیان عالم مظلومیت میں مارا جائے، ولم یوالیک، مگر تمہاری ولایت کا اقرار کرنے والا نہ ہو تو خدا اسے کوئی اجر عطا کرنے والا ہی نہیں ہے، خدا کوئی اجر عطا کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں رسول اللہ سے پوچھیں، ہم سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ اس معاملے میں متعصب ہو جاتے ہو، رسول اللہ سے کہ پوچھے یا رسول اللہ یہ بات آپ نے اپنے ابن عم کی محبت میں بیان کی ہے، آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کی محبت میں بیان کی ہے؟ رسول اللہ کہیں گے نہیں، تم جانتے نہیں ہو میرے بارے میں، قرآن نے سند دی ہے وما ينطق عن الهوى، میں اپنی جانب سے کچھ بیان نہیں کرتا۔ کیا بیان ہوتا ہے؟ جو خدا کی وحی ہوتی ہے۔ یہ جو میں نے بیان کیا یہ خدا کا ابلاغ ہے، خدا کا پیغام ہے، میں تو فقط مبلغ ہوں۔ وما علیک الا البلاغ، اے حبیب آپ کے ذمہ کیا ابلاغ ہے، تبلیغ ہے، میں خدا کی مشیت بیان کر رہا ہوں، خدا کا ارادہ بیان کر رہا ہوں، خدا کا ارادہ یہ۔ کوئی اتنی محنت بھی کر لے اور ولایت تک نہ پہنچے، اس نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ توجہ کیجئے گا عزیزان محترم اس طرف۔ لہذا جناب سیدہ کا قیام، دین کو قیام چیزوں کے ساتھ ہے، کمال کے ساتھ ہے، لیکن جناب سیدہ ظاہری طور پر اس میں کامیاب نہیں ہوئی۔ امام حسین کا قیام کیا ہے؟ کم سے کم پہ تو راضی ہو جاؤ، یعنی کم سے کم کیا ہے؟ کم سے کم اس پہ تو راضی ہو، اپنے آپ کو سمجھو، دین کو سمجھو، کہ کم سے کم اس بات کو سمجھ لو کہ یزید جیسا شخص تمہارا حکمران نہیں ہو سکتا۔ کم سے کم اپنے شعور کو، کم سے کم اپنی فکر کو، کم سے کم اپنی دین کی بصیرت کو اتنا تو بڑھاؤ کہ جو معلن بالفسق ہے، جو شارب الخمر ہے، جو قاتل النفس المحترمہ ہے، جو نفس محترم کا قاتل ہے، زانی ہے، شرابی ہے، فاسق ہے، اپنے فسق کو چھپ کے نہیں کر رہا، علنی کرتا ہے، کم سے کم تم اس کی خلافت پر راضی نہ ہو۔ یہ کم ترین حد ہے، توجہ کیجئے گا، کم ترین حد ہے۔ اس پہ رسول اللہ، امام حسین نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، اور جب دیکھو خلیفہ خلافت کی باغ دوڑ یزید جیسے کہ حد میں آ جائے تو پھر کیا ہے معاملہ؟ وَعَلَى الْإِسْلَامِ السلام، اسلام پہ فاتحہ پڑھ دو، وَعَلَى الْإِسْلَامِ السلام، اسلام کی فاتحہ پڑھو۔ یہ حد اقلی تھی، یعنی کم سے کم اس پر باقی رہو۔ امام حسین کا قیام ہے، امام حسین نے قیام کیا عزیزوں، اس میں کامیاب رہے۔ لوگ تھوڑے عرصے بعد صحیح لیکن سمجھنے میں کامیاب ہوئے۔ امام حسین کی شہادت، اور یہ کمال ناانصافی ہوگی اگر امام حسین کی شہادت کے ساتھ جناب زینب اور اسرائے کربلا کے کردار کو بیان نہ کیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا نے اپنے حصے کا کردار اور کام انجام دیا، اور ان کے کاموں کا اثر جناب زینب نے قریہ قریہ کوچہ کوچہ پھیلایا۔ شہدائے کربلا کے کام کا اثر اسیروں نے پھیلایا، لہذا اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بغاوت شروع ہوئی۔ خود مدینہ کے اندر جہاں ایک وقت خود امام حسین علیہ السلام جیسا امام، کہ جس کو اس مدینہ والوں نے اپنی آنکھوں سے دوش رسالت کا سوار دیکھا تھا، وہی مدینہ کے جہاں رسول اللہ کے اصحاب موجود تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں کے اندر وہ منظر بسائے ہوئے تھے یقیناً اس سن 60 ہجری کے اندر، کہ رسول اللہ نے امام حسین کو آغوش میں لے کر اپنی دہان مبارک میں، رسول امام حسین علیہ السلام کے دہان مبارک میں اپنی زبان دی تھی، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، متعدد بار۔ اسی مدینے میں رہنے والوں نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ خطبہ دیتے تھے، امام حسین آئے، امام حسین کا قدم تھوڑا سا ظاہری بچپن کے تقاضے کے تحت ڈگمگایا، امام حسین گرنے لگے زمین پر، رسول اللہ خطبہ چھوڑ کر زمین پر آ گئے۔ یہ ساری چیزیں اس وقت مدینے کے لوگوں کے نگاہوں میں تھیں، نہیں تھیں، سب موجود تھا، لیکن پھر بھی کیا ہوا؟ امام حسین بلاتے رہے، امام حسین نے اپنا مقصد بیان کیا، لوگ نہیں نکلے، لیکن بعد امام حسین کیا ہوا؟ اسی مدینے کے اندر ایک تحریک پیدا ہو گئی۔ اصحاب رسول نے کہا کہ نہیں، یہ تو معاملہ بڑا خطرناک ہو گیا، یہ معاملہ خطرناک ہو گیا۔ یہ نتیجہ نکلا امام حسین کے قیام کا۔ عزیزوں، امام حسین کا قیام یعنی دین کو کم ترین حد پر تو باقی رکھو، اتنا تو مت گرو کہ یزید جیسے کی خلافت کو قبول کر لو۔ کم ترین حد یہ تھی، اور اعلیٰ ترین حد کیا تھی جس کو جناب سیدہ قائم کرنا چاہتی تھی کہ آؤ خدا کی ولایت کے سائے میں چلو۔ خداوند عالم نے جس ولایت کو تم پر فرض قرار دیا ہے، تمہاری ہدایت، تمہاری سعادت، تمہاری سرافرازی اس ولایت کے سائے میں، کیونکہ اگر تم خدا کی ولایت کے سائے سے نکلو گے تو کہاں جاؤ گے؟ نیوٹرل نہیں رہو گے، درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے پاکستان کے حالات ہیں، جو لوگ کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں۔ نیوٹرل خدا کے دین میں نہیں ہوتا۔ خدا کے دین میں یا حق والے ہو یا باطل والے ہو، یا خدا کی ولایت میں ہو یا شیطان کی ولایت میں ہو۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی صاحبان ایمان کا اپنی ولایت سے صاحبان ایمان کو تاریکی سے نور میں لے کر آتا ہے۔
والذین کفروا، جنہوں نے خدا کی ولایت کا انکار کر دیا، نہیں مانا، نہیں چاہیے تیری سرپرستی، پھر کیا ہوگا؟ کفروا اولیاؤہم الطاغوت، پھر یہ چلے جائیں گے طاغوت کی سرپرستی میں۔ نقطے پر غور کیجئے گا، قرآن کی آیات کے ایک ایک نقطے پر غور کیجئے گا۔ جو اللہ کی ولایت کا انکار کرے گا، یعنی ایک وحدانیت والی ولایت میں نہیں آئے گا، پھر وہ طواغیت، طاغوتوں کی جمع ہے، طاغوت کی جمع ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، پھر اس کا کبھی کوئی طاغوت ولی بنے گا، کبھی کوئی طاغوت ولی بنے گا۔ جو اللہ کی ولایت سے نکلے گا، پھر جس زمانے میں برطانیہ کا سورج زمین پر حکومت کرے گا، وہ برطانیہ کے طاغوت کے سائے میں ہوں گے۔ جب برطانیہ کا ڈاؤن فال آئے گا، وہ امریکہ کے کیمپ میں چلے جائیں گے۔ جب امریکہ کا ڈاؤن فال آئے گا، وہ کسی اور طرف چلے جائیں گے۔ طاغوت پہ طاغوت بدلتا رہے گا، ان کی حکومت کے سائے میں انسان زندگی گزارتا رہے گا۔ کیوں؟ اللہ کی ولایت کا انکار کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کے سائے میں چلنا تھا۔ بس عزیزوں توجہ کیجئے گا ان نکات کی جانب۔ خداوند عالم نے اس زمین کے اوپر یہ کام نافذ کرنا ہے۔ جناب سیدہ کا قیام اس چیز کے لیے تھا کہ انسان خدا کی ولایت کے سائے میں رہے۔ خدا کی ولایت کے سائے میں عزیزوں چلنے میں انسان کا فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ انسان کی سعادت ہے یا انسان کی شقاوت ہے؟ یقینی طور پر خداوند عالم انسانوں کی سعادت کا راستہ فراہم کرتا ہے۔ بس جناب سیدہ نے اس حالت میں قیام کیا، لیکن جناب سیدہ کا قیام معمولی نہیں تھا۔ ممکن ہے کوئی انسان یہ بات کرے کہ جناب سیدہ نے جو قیام کیا وہ قیام بنتا تھا، کرنا چاہیے تھا۔ نہیں، آپ ان حالات کا ذرا جا کے مقایسہ کیجئے، ان حالات کو دیکھیے۔ ہم قیاموں کے اندر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کی اہمیت اور اس چیز کو بات نہیں کر رہے، لیکن امام حسین کا قیام نسبتاً آسان تھا۔ کیوں؟ کیونکہ سامنے مقابلے پر کون تھا؟ یزید جیسا شخص تھا۔ ایسے ہی تھا یا نہیں تھا؟ امام حسین علیہ السلام نے امام حسن مجتبیٰ کے بعد 10 سال صبر کیا ہے، 10 سال صبر کیا ہے۔ معاویہ کے زمانے میں امام نے قیام نہیں کیا، کیونکہ اس کے زمانے میں لوگوں کو سمجھانا نسبتاً مشکل ہے، نسبتاً مشکل ہے۔ یہ ظاہر ہماری بحث کہیں اور نکلے گی۔ لیکن امام حسین نے جیسے ہی یزید تخت خلافت پر آیا قیام کیا، اس لیے کہ سمجھانا آسان ہے۔ یزید کی شخصیت بہت واضح ہے، سب جانتے ہیں۔ معاویہ نے اپنے زمانے میں یزید کی بیعت لینے کے لیے مدینے کا رخ کیا تھا تو دھونس اور زبردستی سے بیعت لی تھی، لوگ راضی نہیں تھے، جانتے تھے یزید کا کردار کیا۔ امام حسین نے فوراً کب قیام کیا؟ جب یزید تخت خلافت پر بیٹھا۔ جناب سیدہ کا قیام انتہائی دشوار قیام ہے۔ جناب سیدہ کے سامنے جو افراد ہیں وہ کون ہیں؟ جو رسول اللہ کے اصحاب ہیں۔ جناب سیدہ کے سامنے جو معاشرہ ہے وہ کون سا معاشرہ ہے؟ جس کو رسول اللہ نے خود تعمیر کیا ہے۔ یہاں پہ شخصیات بنی ہیں، شخصیات ڈیولپ ہوئی ہیں، شخصیات کا رسول اللہ کے ارد گرد گھیرا ہے۔ توجہ کیجئے گا، جناب سیدہ کا قیام اسی لیے بیان کر رہا ہوں عزیزوں، پیچیدہ قیام ہے، پیچیدہ حالات میں۔ میں اس چیز سے آج کے حالات کی طرف تھوڑا سا آنا چاہوں گا، آپ کو بھی لانا چاہوں گا، بس توجہ کیجئے گا۔ ایک مرتبہ حالات سادہ ہیں اور ایک مرتبہ حالات پیچیدہ ہیں، ایک مرتبہ حالات مشکل ہیں، ایک مرتبہ حالات پیچیدہ ہیں۔ انشاءاللہ تھک تو نہیں رہے؟ جزاک اللہ۔ عزیزوں یہ بحث اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم دوران غیبت کبریٰ میں ہیں، اور غیبت کبریٰ کے اس وقت میں ہیں اگر خدا نے چاہا تو جو امام عصر کے آنے کی شاید آمادگی کا وقت ہے۔ وقت کا تعین کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں ہمیں ائمہ علیہ السلام نے نشانیاں بتائی ہیں، علامات بتائی ہیں۔ علامات بتائی اس لیے تھی کہ ہم ان علامات کو دیکھ کر زمانے کے قریب اور دور ہونے کا تھوڑا سا اندازہ کر سکیں، اپنی آمادگی کو دیکھتے رہیں۔ میں اسی لیے اس بحث کو آپ کے سامنے آج لے کر آیا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے 3 دنوں میں اسی سے موضوع ہمارا لنک رہے گا، اگر قید حیات میں رہے انشاءاللہ۔ عزیزوں جناب سیدہ کے حالات پیچیدہ حالات ہیں، اس کو میں فقط بیان کر دوں آپ کے سامنے ایک مثال کے ذریعے سے۔ رسول اللہ کے زمانے میں مشکل حالات ہیں، ٹھیک ہے، جہاں مشکل ہو وہاں انسان کو اپنی عقل استعمال کرنی ہوتی ہے، ٹھیک، لیکن عقل کا ایک اگلا مرحلہ بھی، ہر انسان عقل مند ہو سکتا ہے لیکن عقل کا ایک اگلا مرحلہ ہے، اور اس اگلے مرحلے کی ضرورت انسان کو وہاں پڑتی ہے جہاں حالات پیچیدہ ہوں۔ وہ کون سا مرحلہ ہے؟ عقل سے اگلا مرحلہ بصیرت کا مرحلہ ہے، بصیرت کا مرحلہ۔ اس پہ انشاءاللہ چلیں گے، ابھی ساتھ چلیں گے۔ خداوند عالم نے اس کائنات کے اندر عقل کی چیزوں کو بکھیرا ہوا ہے۔ خدا نے کہا عقل استعمال کرو،
عقل کہاں کام آتی ہے؟ جہاں مشکل حالات ہوں. بصیرت کہاں کام آتی ہے؟ جہاں پیچیدہ حالات ہوں. ابھی ایک آپ کے سامنے مثال رکھوں گا، انشاءاللہ بات اور واضح ہو کے آئے گی. رسول اللہ کے زمانے کے حالات مشکل ہیں. کیوں مشکل ہے؟ رسول اللہ نے اسلام کی دعوت دی، کفار مقابلے پہ کھڑے ہو گئے، بت پرستوں کی دکانداریاں ختم ہونا شروع ہوئیں، عرصے سے قائم ٹھیکیداری مکے کے اوپر ختم ہو گئی. طبیعی بات ہے یہاں پہ جھگڑا ہونا ہے. طبیعی بات ہے جو سردار ہیں جن کے غلام اس قابل نہیں تھے کہ وہ اپنے غلاموں کو کبھی اپنے ساتھ بٹھائیں، اسلام آ کر مساوات کی بات کر رہا ہے. اسلام آ کے کہتا ہے کہ جب نماز کے لیے صف لگے تو سب ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ، یہ فرق چھوڑ دو کہ کون آقا ہے کون غلام. اسلام نے آگے بڑھ کر اس سے بڑی بات کر دی، کہا کہ دیکھو بڑائی اور بزرگی کا معیار نہ عرب اور عجم ہونا ہے، نہ غریب اور فقیر ہونا ہے، نہ کالا اور گورا ہونا ہے. پھر بڑائی کا معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تمہارے درمیان بزرگواری بڑائی کا معیار ہے تو فقط دین اور تقوی ہے. مطلب اگر غلام تقوی میں آگے بڑھ جائے گا تو عند اللہ اس غلام کی آقا سے زیادہ اہمیت ہو جائے گی. اب تعصب زدہ ماحول کے اندر یہ باتیں پنپ نہیں پائیں گی. جو معاشرہ تعصب کی بنیاد پر ہو، متعصب رہا ہو، وہ کیسے اس کو برداشت کرے؟ جو غلاموں کو انسان نہ سمجھتا ہو، آپ انسانوں کی برابری کی بات کر رہے ہیں. نتیجے میں جھگڑا ہونا تھا، نتیجے کے اندر لوگوں نے مقابلے پہ آنا تھا. خب رسول اللہ کے مقابلے پر لوگ آئے. رسول اللہ نے جو دعوت دی وہ کس چیز کی دی؟ دیکھو میں جو بات کر رہا ہوں اس کو عقل سے سمجھو. کیا دعوت ہے رسول اللہ کی؟ کہا کہ یہ جو بت تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، یہ بت تمہارے معبود نہیں ہو سکتے، یہ بت تمہارے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ ان بتوں کی تکمیل اور تخلیق تمہارے ہاتھ میں ہے. تم ان بتوں کو بناتے ہو، تم جیسا چاہو اس بت کو بناؤ. ایسا ہی ہے، تم اس بت کو مکمل بنانا چاہو مکمل بناؤ، تم اس بت کو آدھا بنانا چاہو آدھا بنا دو، تم اس بت کو ناقص بنانا چاہو ناقص بنا دو، تم اس کا ایک ہاتھ لگاؤ ایک ہاتھ نہ لگاؤ. یہ تمہیں پلٹ کر کہہ نہیں سکتا کہ ایک ہاتھ کیوں لگایا دوسرا بھی لگاؤ. ایسا ہی ہے نا. اگر کہنے کی صلاحیت ہوتی تو بت نہ ہوتا. بت کا مطلب ہی ہے جس کے اندر کوئی حس حرکت جان کچھ بھی نہیں ہے. ایسا ہی ہے. رسول اللہ نے کہا آؤ عقل کے ذریعے سے آؤ. لوگوں نے اس عقل کی بات کو نہ مانا، انکار کیا تعصب کی بنیاد پر، پچھلے دین کی بنیاد پر. مقابلے پر آئے، رسول اللہ نے مقابلہ کیا. رسول اللہ کے زمانے کے حالات مشکل تھے. مشکل اس لیے کہ پیسے والے لوگ دوسری طرف تھے. رسول اللہ نے خود بیان کیا کہ میرا ساتھ دینے والے دو گروہ تھے، ایک نوجوانوں کا لشکر تھا اور ایک فقراء کا لشکر تھا. دین کی حمایت کرنے والا جوان تھا اور دوسرا وہ تھا جو نادار تھا. انہوں نے میرا ساتھ دیا. ان لوگوں نے جب ساتھ دیا مشکل حالات ہے، جنگیں ہوئیں. اب رسول اللہ کے زمانے کی جو جنگ ہے، رسول اللہ کا لشکر ہو گیا اسلام کا لشکر، اور رسول اللہ کے مقابلے پہ جو لشکر ہے عزیزوں وہ کون سا لشکر ہے؟ کفر کا لشکر، کافروں کا لشکر، مشرکوں کا لشکر. جنگ آسان ہے یا نہیں ہے؟ آسان ہے. حالات مشکل ہیں، اس جنگ سے نمٹنا مشکل ہے، لیکن عقل کے ذریعے سے آگے بڑھے گا انسان. آئیے پیچیدہ دور آپ کو دکھاؤں. پیچیدگی کہاں ہے؟ جہاں بصیرت چاہیے. بصیرت کیا ہے؟ جہاں انسان حقیقت تک پہنچ سکے. امام علی علیہ السلام کا زمانہ مشکل نہیں ہے، پیچیدہ زمانہ ہے. امام علی کے زمانے کے حالات مشکل نہیں ہیں، پیچیدہ حالات ہیں. اور میں اس کو بیان نہیں کر رہا، امام علی کے زمانے سن لیجئے. امام علی علیہ السلام نے 3 جنگیں لڑیں. کس کے خلاف لڑیں؟ کس کے خلاف لڑیں؟ مسلمانوں کے خلاف. ڈرے نہیں اس بات کو کرتے ہوئے. ایسا ہی ہے. 3 جنگیں میرے مولا کی ہیں، تینوں کی تینوں کس کے خلاف ہیں؟ مسلمانوں کے خلاف ہیں. پیچیدگی سمجھ میں آئی آپ کو تھوڑی سی؟ میں بھی آگے اور مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں آپ کو، مثال دے کر انشاءاللہ. درود پڑے گا محمد علی محمد. اس پیچیدگی کو آ کر سمجھیے. خود صفین میں چلیے، کھڑے ہو جائیں صفین میں. ایک شخص آیا جنگ صفین کے اندر، امام علی علیہ السلام کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا. کہنے لگا اے امیر المؤمنین یا ابا الحسن، میں کوفے سے نکلا تھا آپ کی نصرت کی پکی نیت لے کر، پورا ارادہ کر کے نکلا تھا کہ علی کا ساتھ دوں گا. کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ یعنی جب میں کوفے سے نکلا تھا آپ کو حق پر سمجھ کر نکلا تھا. خوب سمجھیے گا عزیزوں اس مثال کو. یہ مثال فقط تاریخ کے لیے نہیں ہے، یہ آئینہ ہے آج کے لیے. جتنا ہم دوران ظہور کے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے، حالات کی پیچیدگی بڑھتی چلی جائے گی، آپ کو بصیرت کی ضرورت پڑتی چلی جائے گی. اگر کوئی آج کے دور میں یہ سوچے کہ بصیرت کے بغیر آگے بڑھ جائے گا تو اس نے حالات کو سمجھا ہی نہیں ہے. اس نے حالات کو نہیں سمجھا.
جناب سیدہ کی ان مجالس کے ذریعے ان حالات کو سمجھیے گا، پیچیدگی سمجھیے گا. آپ کی مشکل ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں. میں اور آپ اس مشکل سے گزریں گے. یہ طے کر لیں کہ خداوند عالم نے اس دنیا میں بھیجا ہی آزمائش کے لیے. خداوند عالم نے کسی کو چھوٹ ہی نہیں دی کہ تمہیں آزماؤں گا، نہیں، سب کو آزماؤں گا. اب یہ فیصلہ خود کرو کہ اس آزمائش سے نکلو گے کیسے، اور اسی کے اوپر سارے معاملات ہیں. بس عزیزوں، امام علی کے پاس آیا، کہا علی میں مشکل میں پڑ گیا. میرے مولا نے پوچھا کیا مشکل ہے؟ کہا جب میں کوفے سے نکلا تھا پوری نیت کر کے نکلا تھا آپ کا ساتھ دوں گا، یعنی آپ کو حق پہ سمجھتا تھا. جو آپ کے مقابلے میں لشکر ہے اس کو حق پہ نہیں سمجھتا تھا. یہاں جب آیا ہوں مشکل میں پڑ گیا. امام نے پوچھا وجہ کیا ہے تیری مشکل میں پڑنے کی؟ کہا وجہ یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہوا آپ کے لشکر میں بھی اذان دی گئی، سامنے والے لشکر میں بھی اذان دی گئی. آپ کے لشکر میں بھی نماز ہوئی، سامنے والے لشکر میں بھی نماز ہوئی. آپ کے لشکر میں بھی خداوند عالم کی گفتگو کلام، سامنے والے لشکر میں بھی خدا کی گفتگو اور کلام ہے. توجہ کیجیے گا، پیچیدگی ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات سنی. اس نے کہا اب میں تذبذب کا شکار ہو گیا ہوں، اب کیا کروں. یہ میں آپ کی طرف آؤں گا، توجہ رکھیے گا. آپ بہت سے لوگوں کا ذہن منتقل ہو گیا ہوگا میں کہاں لے جا رہا ہوں آپ کو. تذبذب کا شکار ہو گیا ہوں. علی ادھر بھی اذان ادھر بھی اذان، ادھر بھی رسول کا نام ادھر بھی رسول کا نام، ادھر بھی کلمہ ادھر بھی کلمہ، کیا کروں؟ یہ تو بہت مشکل حالات ہیں. امام علی علیہ السلام نے اس سے ایک جملہ کہا کہ تیری مشکل میں بیان کرتا ہوں. تیری مشکل کیا ہے؟ یہ اس وقت جملہ ہے، آج تک قائم ہے یہ جملہ. اس نے کہا تیری مشکل یہ ہے کہ تو چیزوں کے اوپر سطحی نگاہ ڈال رہا ہے. تو سطحی نگاہ ڈال گئے، تو نے فقط ظاہر کو دیکھا، ادھر اذان ادھر اذان، تو تذبذب کا شکار ہو گیا. نہیں، کرنا کیا ہے؟ امام نے کہا تجھے ایک معیار دے رہا ہوں. اعرف الحق تعرف اہلہا، حق کو پہچان لے، صاحب حق تجھے خود سمجھ میں آئے گا. حق کو پہچان، حق کیا ہے، صاحب حق تجھے خود سمجھ میں آئے گا. عزیزوں یہ معیار اس وقت کے لیے نہیں تھا، آج بھی ہے، آج بھی ہے. میں اس جملے پر آنے کے بعد پھر بیان کروں گا آپ کے سامنے. اعرف الحق، حق کو پہچانو. اب اگر اس زمانے میں ہو سکتا ہے، امام علی کے زمانے میں جنگ کے لیے 2 لشکر لگے ہوئے ہیں، آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ادھر بھی اذان ادھر بھی اذان، ادھر بھی کلمہ ادھر بھی کلمہ، ادھر بھی قرآن ادھر بھی قرآن. اس کو لے کر آ جائیے اپنے زمانے کے اوپر. حساس کرتا ہوں تھوڑی سی گفتگو، حساس کر دیتا ہوں تھوڑی سی گفتگو. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ مؤمنین کو راستے سے ہٹانے کے لیے کبھی بھی کوئی بھی آپ سے آزاداری کو لے نہیں سکا، کبھی بھی نہیں لے سکا. ایسا ہی ہوا ہے. ہم اس نسل کے وارث ہیں کہ جہاں زیارت کے لیے جاتے ہوئے ماؤں نے اپنی گود کے بچوں کو قربان کروایا ہے تاکہ زیارت کا راستہ باقی رہے. ہیں اسی نسل کے وارث. اگر رکنا ہوتا یہ محبت مودت کا سلسلہ تو وہاں رکتا، اگر وہاں نہ رکا تو اب نہیں رکتا. یہ آپ ہی کے ملک کے اندر بموں کے دھماکے، گولیاں، فائرنگ، حتیٰ دشمن نے شکست کھانے کے بعد خواتین کی مجالس پر گرنیڈ پھینکیں. ہوا یا نہیں ہوا؟ رک گئی مجلس؟ نہیں رکی. کوئی روک نہیں سکتا، وعدہ الہی ہے. ٹھیک ہے، اس وعدہ الہی کو آپ مومنین نے پورا کیا الحمدللہ. جس جگہ 50 لوگ جاتے تھے، جہاں اعلان ہوتا تھا کہ فلاں جگہ پر جھگڑا خطرہ ہے، وہاں 50 کی جگہ 500 لوگ ہو جاتے تھے. یہی ہماری کامیابی ہے. دشمن اس کو آج تک سمجھ ہی نہیں پایا ہے کہ قوموں کو موت سے ڈرایا جاتا ہے. اس قوم کے ساتھ کیا کیا جائے کہ جہاں اس کو موت سے ڈرایا جائے وہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے. لہذا یہیں پہ سبت جعفر مرحوم کا وہ جملہ یاد آتا ہے کہ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، عجل ملبوس کو مت کفن نام دو. میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی. خوب توجہ کیجئے گا. اب اللہ اب یہاں پر مرحلہ سخت ہو گیا. اس نے امام علی سے کہا، امام نے کہا حق کو پہچان لو، حق خود سمجھ میں آئے گا. عزیزوں اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی جو امتحان ہے، یا تو اس چیز کو تسلیم کریں امتحان ختم، ایسا نہیں ہوگا. میں آپ کو تسلیم کرنے نہیں دوں گا. قرآن کی آیت ہے سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیات کہ ہم نے انسانوں کو احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، آیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ وہ کہہ دے کہ میں مومن ہو گیا اور ہم اسے چھوڑ دیں گے، اسے نہیں آزمائیں گے؟ خدا کرے نہیں، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے.
تمہیں آزمائیں گے، تم سے پہلوں کو جیسے آزمایا تمہیں بھی آزمائیں گے. پر اس کا پھر ایک مطلب ہوا. اس مطلب تک آنے سے پہلے ایک بات اور بیان کر دوں. ہمیشہ یہ رہا کہ دشمن نے، کون دشمن؟ امریکہ اسرائیل نہیں، حقیقت میں جو دشمن ہے وہ کون ہے؟ ابلیس. میں نے اس لیے بیان کیا جنگ کس کے ساتھ ہے؟ ابلیس. لیکن من الجنت والناس ہے، سورہ ناس کے اندر بیان ہوا من الجنت والناس. یہ شیطانی نظام ہے. من الجنت انویزیبل بھی ہے، والناس ویزیبل بھی ہے. اس کو امام خمینی نے ہماری آنکھوں کے سامنے مجسم کر کے رکھا، کہا کہ جو سب سے بڑا شیطان ہے وہ کون ہے؟ امریکہ ہے. انہوں نے قرآن کی آیت کا مصداق بیان کیا. قرآن نے بیان کیا تھا کہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہوگا، امام خمینی نے مصداق دکھا دیا، یہ ہے شیطان. توجہ رکھیے گا. لہذا اب کیا ہوگا؟ یہ نظام ہے. اس ہمیشہ حق کے مقابلے میں حق کی طرح کا نظام اپنایا جاتا ہے. حق کی طرح کا نظام اپنایا جاتا ہے. جس وقت رسول اللہ نے مسجد قباء کی تعمیر کی، اس مسجد قباء کے مقابلے میں ایک مسجد کو بنایا گیا. کون سی مسجد؟ مسجد ضرار. توجہ کیجئے گا. دشمن جانتا ہے کہ مقابلہ کرنے کے لیے ویسی ہی چیز لانی پڑے گی. مسجد کے مقابلے میں شراب خانہ نہیں بنایا جائے گا، چونکہ مسجد کے مقابلے میں شراب خانہ بنایا جائے تو بہکانے والا کام ہو ہی نہیں سکے گا. مسجد کے مقابلے میں مسجد بنائی جائے گی تو بہکایا جائے گا. خوب توجہ کیجئے، قرآن کی آیات ہیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. مسجد قباء کے مقابلے میں مسجد ضرار بنی. خداوند اب اس کا عنوان کیا؟ خود قرآن میں اس کا نام مسجد ہے. مسجد یعنی ظاہری شکل و صورت مسجد والی ہے. خدا کہہ رہا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا. کچھ لوگوں نے ایک مسجد بنائی، لیکن اب اس کی تعریف خدا کو خود کر رہا ہے. یہ مسجد کون سی ہے؟ مسجد ضرار ہے، نقصان کا سبب ہے. اس مسجد کا کام کیا ہے؟ تفریق، افتراق، فساد لوگوں میں ڈالنا، اور خدا اور اس کے رسول کے دشمنوں کو پناہ گاہ فراہم کرنا. یہ اس مسجد کی خصوصیات ہیں. خوب خدا وجہ کیجئے. اب اس مسجد کے بارے میں خدا رسول اللہ سے بیان فرماتا ہے لا تقم فیہ ابدا. اے میرے حبیب، ہرگز اس مسجد میں اپنا قدم مت رکھنا. پروردگار اس مسجد کا ظاہر تو مسجد جیسا ہے نہیں، یہ مسجد مسجد ضرار ہے. یہ نقصان کا سبب ہے. اس مسجد کو حقیقی مسجد کے مقابلے میں بنایا گیا ہے. کیوں بنایا گیا؟ تاکہ تفرقہ ڈالا جائے، تاکہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کو یہاں سے کیا جا سکے، مسجد کی صورت میں کیا جا سکے. بات یہاں تک انشاءاللہ سمجھ میں آ گئی، کلیئر ہو گیا. قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھ دی. خدا نے کہا لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں ہرگز ہرگز قدم نہ رکھنا ہے. ابھی یہ مسجد جن لوگوں نے بنائی ہے وہ قابل مغفرت نہیں ہے. بس حق کے مقابلے میں جب بھی کوئی آئے گا حق کا لباس پہن کر آئے گا. امام علیہ السلام نے جنگ صفین میں بیان کیا حق کو پہچانو، حق والے سمجھ میں آئیں گے. مسجد ضرار کے مسجد قباء کے مقابلے میں مسجد یعنی ظاہر مسجد ہے، اسے دھوکہ مت کھاؤ. اس کا مطلب پھر عزاداری کے مقابلے میں عزاداری، عزاداری کے مقابلے میں عزاداری. یہ موضوع رہا مومن کے لیے حساس ہو جاتا ہے کہ بھائی عزاداری کو کچھ نہ کہا جائے. عزاداری کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن جو درست عزاداری ہے اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. لیکن اگر عزاداری کو ڈھال بنایا جائے، عزاداری کی روح کو ختم کرنے کے لیے، تو اس پر بولنے کا حق اور فرض سب کے اوپر ہے. اس کے اوپر بولنے کا حق سب کے اوپر ہے. توجہ رکھیے گا. قرآن کے مقابلے میں، مسجد کے مقابلے میں، امام علی کے مقابلے میں، تو عزاداری کے مقابلے میں عزاداری کیوں نہیں آ سکتی؟ اب تھوڑا سا اور آگے بڑھ جاؤں. عزیزوں، آج کے دور میں ہم نے اس عزاداری کو گلیمرائز کر دیا ہے. ہم اس عزاداری کی روح کو ختم کرتے جا رہے ہیں. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ انصاف سے بتائیے، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ عزاداری وہ ہے کہ جس کو امام خمینی جیسی شخصیت نے بیان کیا کہ آپ نے اتنا بڑا کام کر لیا. 2500 سالہ شہنشاہیت، اس کا ایک مقام تھا، اس کی طاقت تھی، اس کی قدرت تھی. آپ نے کیا کیا؟ اس شہنشاہیت کو اٹھا کر کوڑے دان میں ڈال دیا، اس کو تاریخ کا حصہ بنا دیا. امام خمینی نے کیا کہا؟ جنگوں کے ساتھ، توپوں کے ساتھ، میزائلوں کے ساتھ میں نے یہ کام کیا؟ نہیں. کہا ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اس عزاداری کی بدولت ہے. ایسا ہی ہے. محرش داریم السید الشہداء داریم. ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سید الشہداء کی وجہ سے، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ عزاداری کی وجہ سے. اس کا مطلب ہے یہ عزاداری وہ روح رکھتی ہے کہ جو 2500 سالہ شہنشاہیت کو اٹھا کر پھینک سکتی ہے.
یزیدیت حسینیت حسینیت زندہ باد. نعرہ حیدری یا نعرہ حیدری یا نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد. لیکن کون سی عزاداری؟ جو اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق. ایک مرتبہ میں اور آپ اپنے مزاج کے مطابق عزاداری کرتے ہیں. مزاج کی عزاداری کچھ نہیں ہوتی. روح عزاداری کیا ہے؟ جیسی جناب سید السجاد نے کی ہے، جیسی جناب زینب نے کی ہے، وہ عزاداری ہے. توجہ کیجئے گا عزیزوں. خداوند عالم اس مسجد میں جانے کے اوپر پابندی لگا رہے اپنے حبیب کے اوپر. مت جانا اس مسجد کے اندر. اب توجہ رکھیے گا عزیزوں. بس یہ وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا قیام اسی ولایت کے لیے تھا. یعنی اگر ولایت کے سائے میں چلو گے تو عزاداری تمہیں وہ کمال عطا کرے گی. آج کا دور وہ دور ہے کہ جس میں انسان اپنے اس کمال کی طرف پلٹ رہا ہے. دونوں کا طور آج کی زحمت تمام کروں. انسان اپنے اس کمال کی طرف پلٹ رہا ہے. خدا کا فیصلہ ہے زمین کے اوپر، خدا کا نظام نافذ ہوگا، یعنی وہی ولایت قائم ہوگی. آج اگر حقیقت پسند کی نگاہ سے دیکھا جائے تو دنیا اس سمت میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس وقت مخصوصاً جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، فلسطین میں ہونے والی اس حماسے نے جو حماسہ کیا، حماس نے، اس نے دنیا کی آنکھوں کو کھولا ہے. اس حماس کے اس کارروائی نے دنیا کو متوجہ کیا. عزیزو، خداوند عالم وقت کے ساتھ ساتھ زمانے کو پلٹا رہا ہے. توجہ کیجئے گا. خدا کا نظام ہے. خدا زمین پر اپنے نظام کو نافذ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کرے گا. میں ایک مثال اس کی ہمیشہ دیتا ہوں. وہ مثال دیتا ہوں آگے بڑھ جاؤں. آپ اپنا گھر بنائیے. اس گھر کے اندر یہ مثال بعض لوگوں کی سنی بھی ہوگی. آپ اپنا ایک گھر بنائیے، اس گھر میں ایک منزل اضافی بنا دیجئے. اضافی منزل کا مقصد کیا ہے؟ آپ نیچے رہیں گے، اوپر کی منزل اضافی ہے. کیوں بنائی آپ نے اضافی منزل؟ اضافی منزل اسے بنا دی کہ ہم اس کو کرائے پہ دے دیں گے. کرائے پہ دینے کے بعد کیا ہوگا؟ تاکہ اس سے تھوڑی سی آمدنی آ جائے، آپ کے ہاتھ تھوڑا سا پیسہ آ جائے، آپ کی زندگی آسان ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے مقصد سے بنا دیا، گھر بنا دیا. گھر بنانے کے بعد آپ نے کسی ریئل اسٹیٹ والے کو، اسٹیٹ ایجنٹ کو کہا کہ صاحب میں نے یہ گھر بنا دیا، اوپر کی منزل خالی ہے، نیچے میں رہ رہا ہوں. آپ ایک کام کیجئے، آپ اس منزل میں رہنے کے لیے کسی کرایہ دار کا انتظام کر دیجئے. آپ نے کہہ دیا. آپ سے اسٹیٹ والا پوچھے گا آپ کرایہ کتنا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ آپ کہیں گے مثال کے طور پہ 30,000 روپے میرا ڈیمانڈ. ٹھیک ہے. چند دنوں بعد ریئل اسٹیٹ والا آپ کے پاس آئے. آنے کے بعد آپ سے کہے کہ صاحب میں نے ایک کرایہ دار ڈھونڈ لیا آپ کے لیے. آپ کہیں گے اچھا کون ہے، کیا ہے؟ وہ کہے گا ان باتوں کو چھوڑیں کہ کون ہے کیا ہے. آپ کی ڈیمانڈ کتنی تھی؟ آپ نے کہا 30,000. وہ کہے گا میں آپ کے لیے ایک ایسا کرایہ دار لے کر آیا ہوں جو 1 لاکھ روپے دے گا. کتنے دے گا؟ 1 لاکھ روپے دے گا. سن کے خوش تو ہوں گے نا آپ، تبھی خوشی ہے. لیکن ساتھ میں عقل کا تقاضا ہے، آپ سوال بھی پوچھیں گے کہ بھائی میری ڈیمانڈ تو 30,000 تھی، یہ 1 لاکھ دینے پہ کون ہے؟ وہ کہے گا آپ اس کو چھوڑیں، آپ کو اس سے کیا سروکار ہے؟ آپ 1 لاکھ روپے لیں اپنے. آپ کا جواب کیا ہوگا انصاف سے؟ آپ اس کو جواب دیں گے کہ ٹھیک ہے میں نے پیسے کی ضرورت کے تحت اس منزل کو ضرور بنایا ہے، لیکن میں نے اپنے گھر میں ہر کسی کو جگہ نہیں دے سکتا. یہ بتاؤ جو 30,000 کی جگہ 1 لاکھ دینے پہ تیار ہے، یقیناً اس کی آمدنی جائز نہیں ہے. جائز آمدنی والا کبھی بھی 30 کے بجائے 1 لاکھ نہیں دے گا. مجھے بتاؤ اس کا کاروبار کیا ہے؟ وہ کہے گا صاحب اس کا کاروبار اسلحے کی اسمگلنگ ہے. آپ پلٹ کر کہیں گے کہ 1 لاکھ نہیں وہ 5 لاکھ بھی دے گا تو میں اسلحے کے ڈیلر کو، اسلحے کے اسمگلر کو جگہ نہیں دوں گا. کیوں؟ چونکہ میرا گھر شریفوں کا گھر ہے. توجہ کیجئے گا. میرا گھر شریفوں کا گھر ہے. شریفوں کے گھر میں ایسے لوگوں کو جگہ نہیں دی جا سکتی. آپ کے اضافی بنائے ہوئے 4 کمرے اس کو دینے کے لیے شرافت شرط ہے. اس پوری کائنات کو خدا نے حکمت سے بنایا. کیا یہ پوری کائنات خدا نے اس لیے بنائی تھی کہ ناپاک لوگوں کے ہاتھوں میں رہے؟ آپ اپنے 4 کمروں کے لیے غیرت رکھتے ہیں، خدا اس کائنات کے لیے کیا اتنا غیور نہیں ہے کہ اس کائنات میں پاکیزہ لوگوں کی حکومت کو قائم کرے گا؟ یقیناً کرے گا. خداوند عالم اس کائنات کو پاکیزہ لوگوں کے ہاتھوں میں دینا چاہتا ہے. اہتمام اس نے رسول اللہ کے زمانے میں کیا، لوگ ساتھ نہیں چلے. اس نے امام علی کے ہاتھوں میں اختیار دیا، لوگ ساتھ نہیں چلے. اس نے امام حسن کو رکھا، لوگ ساتھ نہیں چلے. آخری زمانے میں خدا کا فیصلہ ہے کہ تم چاہو یا نہ چاہو میری زمین پر اگر نظام ہوگا تو میرا نظام ہوگا. اللہ
یہ خدا کی غیرت کا تقاضا ہے. میں اور آپ 4 کمرے اس کے لیے شرائط رکھتے ہیں. خدا اس پوری کائنات کو ایسی ہی بنا دے گا, بنا کے ناپاک لوگوں کے ہاتھوں میں دے گا؟ نہیں, ناپاک لوگوں کے ہاتھوں میں مومنوں کی سستی کی وجہ سے رہی ہے. مومن سست نہ ہوتے تو یہ دنیا بہت پہلے آباد ہو چکی ہوتی. جناب سیدہ اسی سستی سے نکالنے کے لیے نکلی ہیں کہ دیکھو تم اگر علی کو چھوڑ دو گے تو علی کو چھوڑ کر علی کا کچھ نہیں بگڑے گا, تمہاری پاکیزگی تمہارے ہاتھ سے چلی جائے گی, تم طہارت سے دور ہو جاؤ گے, تم خداوند عالم کی دی ہوئی صلاحیتوں سے محروم ہو جاؤ گے. یہ جناب سیدہ کا درد تھا جس کے لیے وہ اپنے پہلو کے درد کو بھول گئی. یہ درد معمولی نہیں ہے, بہت بڑا درد ہے. یہ وہ درد ہے کہ جس کی خاطر جناب سیدہ نے قیام کیا. بس عزیزوں وہ وقت ہے انشاءاللہ. آج جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے اس کی وجہ سے دنیا پر جو اثرات پڑے ہیں آپ دیکھیے, وہ وقت بظاہر نزدیک آتا ہوا لگ رہا ہے. بظاہر کیوں لگ رہا ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں ایک تصور پایا جاتا تھا کہ جو مغربی دنیا ہے یہ اقدار سے محروم ہو چکی ہے. یقینی طور پر ایسا ہے. مغرب کے اندر کی جو بحثیں ہیں آپ جا کر دیکھیے, اسی زمانے کے اندر مغرب کے اندر ایک نیا کانسیپٹ آیا. وہ کیا کانسیپٹ آیا؟ ہیومن اینیملز کا کانسیپٹ. ہیومن اینیملز کیا ہوتے ہیں؟ انسانی حیوان. یہ کیا بلا ہے؟ یہ بلا یہ ہے کہ اس کی خاطر ایک اچھا خاصا چلتا پھرتا انسان پیسے دے کر اپنے آپ کو حیوان کی شکل میں لے کر آتا ہے. ہیومن اینیملز 60,000 افراد, جو میں نے کافی عرصہ پہلے اس کی رپورٹ پڑھی تھی, اس وقت 60,000 افراد اس موومنٹ کے باقاعدہ رجسٹرڈ ممبر تھے. 60,000 افراد پیسہ خرچ کیا اپنے آپ کو حیوان بنانے کے لیے, یعنی اپنی دم لگوائی, اپنی شکل تبدیل کی, اپنے آپ کو کتا بنایا. کتا بنانے کے بعد اپنے آپ کو کسی کے ہاتھوں میں بیچا. اس کے بعد وہ آ رہا ہے, ان کا مالک گلے میں پٹا ڈلا ہوا, یہ کتے کی شکل میں چلتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ تذلیل ہے انسانیت کی. یعنی اس حد تک گر گیا معاشرہ. کس حد تک گر گیا؟ LGBT. LGBT کیا ہے؟ ہم جنس پرستی. یہ ہر زمانے میں موجود رہی ہے لیکن کبھی بھی ایک تحریک کی صورت میں نہیں رہی. اس زمانے کی مصیبت کیا ہے؟ یہ ایک تحریک بن گئی ہے, باقاعدہ ایک موومنٹ ہے, باقاعدہ اس کو لیگلائز کیا گیا ہے. خوب یہ غرب کی جو ہے وہ تنزلی ہے. اس کے باوجود آپ جا کر دیکھیے, اس کے باوجود ابھی جو کچھ ہوا, حماس کی مظلومیت سامنے آئی, فلسطینیوں کی مظلومیت آئی, تو مسلمان معاشروں سے زیادہ ان لوگوں کی حمایت میں جو لوگ نکلے ہیں وہ مغرب میں نکلے ہیں. ہوا یا نہیں ہوا ایسا؟ ایسا ہی نا, میں اپنے موضوع سے متعلق ہی ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی انسانیت کے اندر عدل کی طلب موجود ہے. اس کا مطلب یہ اتنے بگاڑ کے باوجود انسان کے اندر عدل کا تقاضا موجود ہے. یہ مغرب کے لوگ نکلے کہ جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے وہ ظلم ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے ظلم ستیزی, ظلم کے ساتھ مقابلہ, ظلم کو ناپسند کرنا انسان کی فطرت میں آج بھی شامل ہے اتنے بگاڑ کے باوجود. امام عصر کے آنے والے بنیادی نعروں میں ایک نعرہ کیا ہے؟ ہم نے اور آپ نے ہمیشہ جو حدیث سنی امام عصر کے حوالے سے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے, یملأ الارض قسطا وعدلا بعد ما ملئت ظلما وجورا. امام آنے کے بعد دنیا کو عدل و انصاف سے ویسے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ دنیا ظلم و ستم کو پسند نہیں کر رہی ہوگی جب امام عصر نعرہ لگائیں گے اور اس کو کر کے دکھائیں گے کہ عدل کیا ہوتا ہے. یہ دنیا آگے بڑھ کر امام کا استقبال کرے گی. اس کا مطلب ہوا کہ وقت آمادہ ہو رہا ہے. اللہ, اس کا مطلب ہے حالات امید کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اس مغرب کے ماحول کے اندر بھی جہاں فساد اپنے عروج پر ہے, تمام شیطان پرستی کے باقاعدہ ادارے موجود ہیں, شیطان پرستی باقاعدہ ایک مکتب ہے وہاں, اس کے باوجود یہ ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے انسان ابھی باقی ہے. اس کا مطلب ہے کہ امام کے آنے کا پھر راستہ فراہم ہو رہا ہے, اس لیے کہ مغرب کے اندر بھی کیا ہو رہا ہے؟ عدل کی طلب ہے. ظلم کے خلاف لوگ ہیں, ظلم کو پسند نہیں کر رہے. یہ ادھر ہوا, خداوند عالم نے مسلمانوں کے لیے خصوصاً شیعوں کے لیے کام کیا. خصوصاً شیعوں کو امام کی طرف لانے کے لیے کیا کام کیا؟ چند سال پہلے 40 کا جو سلسلہ شروع ہوا یہ شیعوں کو متوجہ کرنے کے لیے تھا.
میں نہیں کہہ رہا، اہل دل، اہل عرفان اس چیز کو بیان کر رہے ہیں۔ جو 40 کا معاملہ شروع ہوا، اس 40 کے معاملے کے اندر آپ نے دیکھا ایک عجیب تحول آیا شیعت کے اندر۔ وہ عراق جو پسا ہوا تھا، جہاں پہ آج بھی لوگوں کے ساتھ مشکلات اور مسائل ہیں، ادھر انسان ایثار کی ان منزلوں پر پہنچ گیا کہ بچیاں اپنے جہیز کو اٹھا کر رکھ دیتی ہیں کہ اگلے سال یہ جہیز پہلے زائر حسین استعمال کرے گا، پھر ہم استعمال کریں گے۔ ہر جگہ 2 لوگ مہمان کے طور پر آ جائیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ اور 40 کے بعد جب موقب لگانے والے، جب 18 محرم کا دن گزر جاتا ہے، موقب اٹھاتے ہیں تو اٹھانے کے بعد بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں۔ کیوں رو رہے ہوتے ہیں؟ حسین کا زائر اب آنا بند ہو گیا ہے۔ ایثار، قربانی، دوسرے کو اپنے اوپر اہمیت دینا، دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینا، یہ وہ صفات تھی جو اہل بیت علیہ السلام نے اپنے شیعوں سے ڈیمانڈ کی تھی۔ خداوند عالم نے 40 کے ذریعے سے شیعوں کو اس چیز کی تربیت دینا شروع کر دی۔ کرتے ہی نہیں کرتے یہ کام؟ انصاف حقیقت بھی یہی ہے، یعنی انچولی میں رہنے والے بہت سے افراد، ممکن ابھی واٹر پمپ کی مارکیٹ میں جانا پڑ جائے تو یقینی طور پہ بہت سے افراد پیدل نہیں جاتے ہوں گے، اکثریت نہیں جاتی ہوگی، تکلف کیوں کروں، اکثریت نہیں جاتی ہوگی۔ یہاں سے واٹر پمپ جانے کے لیے بائک، گاڑی، چنگچی، رکشہ، ایسے ہی ہوتا ہوگا۔ لیکن آپ 40 میں کیا کرتے ہیں؟ نجف سے چلتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ کربلا۔ اچھا، وہ آپ جس روڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں وہ روڈ وہ نہیں ہوتا کہ جہاں ساتھ میں کوئی سواری نہ ہو، برابر سے روڈ چل رہا ہوتا ہے، گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ بعض گاڑی والے ہارن بھی دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کوئی ظاہر حسین انہیں بھی شرف بخش دے، تھوڑی دیر کے لیے صحیح آگے بیٹھ جائے۔ چلتی ہوئی گاڑیوں کے باوجود لوگ نہیں بیٹھتے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے پیدل چلنا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ وہ افراد جو اپنے گھر میں ذرا سا کام بھی نہیں کر سکتے، وہ وہاں امام حسین علیہ السلام کے زائروں کے لیے خاک کو اپنے ہاتھ سے صاف کرتے ہیں۔ یہ تربیت ہے، توجہ کیجیے گا۔ خدا نے شیعوں کی الگ سے تربیت اور پوری دنیا کی تربیت الگ ہے، ہو رہی ہے تربیت، یعنی آمادگی ہے۔ یہ وہ آمادگی کا زمانہ ہے، اس اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ بس وہ زمانہ کہ جس کے لیے جناب سیدہ نے قیام کیا، اس وقت یقیناً وہ زمانہ نہیں آ سکا۔ جناب سیدہ کا قیام کس چیز کے لیے تھا؟ مکمل دین کے لیے، یعنی ولایت کی حکومت۔ اب وہ وقت آ رہا ہے انشاءاللہ۔ میرے اور آپ کا ذمہ داری اس حکومت تک پہنچنے کے لیے تیزی کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ باقی گفتگو انشاءاللہ کل یہیں سے سلسلہ جوڑیں گے، آگے بڑھائیں گے عزیزوں۔ وہ وقت خدا اور مجھے اور آپ کو نصیب کریں گے انشاءاللہ، ہم اور آپ جناب سیدہ کے آخری فرزند کو آتا ہوا دیکھیں، نہ فقط آتا ہوا دیکھیں بلکہ ہم اور آپ سبب بنیں کہ اس فرزند زہرا کے آنے میں جو رکاوٹ باقی رہ گئی اس رکاوٹ کو دور کر سکیں۔ اس چیز کو آپ مومنین دعائے افتتاحین ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں، اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الی طاعتک۔ پروردگار میں رغبت رکھتا ہوں، انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، میں رغبت رکھتا ہوں، چاہت رکھتا ہوں اس حکومت میں آنے کی جو کریمانہ حکومت ہے، جہاں عزت کے ساتھ سب کو سب کچھ میسر آئے گا، جس کے اندر تم منافقوں کو، مشرکوں کو، کافروں کو ذلیل کرے گا، مومنوں کو عزیز کرے گا۔ اور فقط اس حکومت میں آنے کی آرزو نہیں رکھتا، تجعلنا فیہا من الدعاة الی طاعتک والقادة الی سبیلک، خدایا میری آرزو یہ ہے کہ مجھے اس حکومت میں تو لوگوں کو بلانے والا قرار دے، قادة الی سبیلک، یعنی تیرا راستہ دکھانے والے جو لوگ رہنمائی کرنے والے ہوں، مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے کہ اس راستے کا پرچم میرے ہاتھ میں ہو، میرے پیچھے ایک لشکر چل رہا ہو۔ بس آخری نقطہ بیان کر دوں، یہ واقعی پرچم ہاتھ میں ہو سکتا ہے، کوئی بڑھ سکتا ہے اس طرح اس حکومت تک کہ جس میں وہ خود بھی آگے بڑھے، اپنے پیچھے لشکر بھی لے کر چلے۔ ہمیشہ مثال دیتا ہوں اور مثال دے کے مصائب پر آ گیا ہوں کہ اس چیز کو دیکھنے کے لیے یقیناً آپ کے اپنے اندر سے بہت ساری مثالیں نکل آئیں گی، مگر میں ایک مثال دیتا ہوں شیخ ابراہیم زکزکی کی، والقادۃ الی سبیلک، خدایا مجھے ان میں سے بنا دینا جو اس راستے کے قائد ہوں، یعنی اکیلے نہ پہنچے امام تک، اتنا حوصلہ بلند ہو کہ اپنے ساتھ لشکر لے کر آ سکے۔ وہ ایک اکیلا شخص جس نے 40 سال پہلے مکتب تشیع کی حقیقت کو پایا، مگر ان 40 سالوں میں اپنے کردار سے ایک پورا لشکر تیار کر دیا۔
اپنے 5 بیٹے اس راہ میں قربان کروا دیے، پیشانی پہ کوئی خم نہیں آیا، والقادۃ الی سبیلک کا راستہ ہے۔ بس توجہ کیجیے گا عزیزوں، وہ وقت انشاءاللہ نزدیک ہے، جناب سیدہ کی وہ خواہش انشاءاللہ مکمل ہونے کو آئی ہے کہ جس میں آخری فرزند ان کا ظاہر ہو کر دنیا پر حکومت کرے گا۔ عزیزوں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمتیں اسی اعتبار سے جس کی عظمت ہو اس کی پھر مصیبت، اس کے اوپر آنے والی مشکل بھی بڑی ہوتی ہے۔ ہماری چونکہ وابستگی جناب سیدہ کے ساتھ ایسی ہے، اور خدا کا شکر ہے وابستگی ہے، ہم جتنا شکر ادا کریں ہم شکر ادا کر نہیں پائیں گے۔ جناب سیدہ کے ساتھ ہمارا آپ کا جڑ جانا یہ کوئی معمولی شے نہیں ہے۔ جناب سیدہ جیسی بعظمت ہستی کے ساتھ خدا نے ہمیں جوڑ دیا، یہ وابستگی اتنی شدید ہے ہماری۔ میں مرثیے میں بیٹھا ہوا تھا، میرے اطراف میں کچھ مومنین بیٹھے تھے۔ اب مرثیے کی شاعری کی اپنی خصوصیت ہے، شاعر اپنی شاعری میں، مرثیہ نگار اپنے مرثیوں کے اندر منظر کشی کرتے ہیں۔ منظر کشی کی گئی، اس وقت کو بیان کیا گیا مرثیے کے اندر کہ جب جناب حسنین گھر میں تشریف لے کر آئے، اور آنے کے بعد ان کو نظر آیا کہ مادر گرامی نہیں ہے، وہ ماں جو ہمیشہ آغوش پھیلا کے کھڑی ہوتی تھی، وہ ماں موجود نہیں ہے، خادمہ گھر میں موجود ہے۔ بچوں کو آتا ہوا دیکھا، خادمہ نے آگے بڑھ کر کہا بچوں آؤ کھانا کھا لو۔ بچے کہتے ہیں کیسی بات کی ہے، ماں کھلائے گی تو کھائیں گے۔ یہ فقط منظر کشی تھی نا، لیکن میں لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ لوگوں کے اندر اس وابستگی کی وجہ سے شدت غم ہے، ایسے رو رہے تھے جیسے اس منظر کو کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ بخدا ایسا لگتا ہے کہ جیسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کہ جیسے حسنین دروازہ کھول کر آئے، حسنین کی نگاہوں کے سامنے کا منظر خالی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر، حسنین دیکھ رہے ہیں ماں کہاں ہے۔ اور جناب فضہ کہتی ہیں بچوں آؤ پہلے کھانا کھاؤ۔ ام ایمن کہتی ہیں آؤ بچے کھانا کھاؤ۔ وہ کہتے ہیں ہم نے ماں کے بغیر کبھی کھایا ہے؟ وہ بھی پلٹ کر جواب دیتی ہیں بچوں کیسے ماں کے ہاتھوں سے کھاؤ گے، اب وہ کھانا کھلانے والی نہیں بچی۔ خدا آپ کے گریے کو سلامت رکھے، اس وابستگی کو سمجھیے کس قدر گہرا ربط ہے آپ کا جناب سیدہ کے ساتھ۔ یہ وقت منظر کشی ہوتی ہے، آپ ایسے روتے جیسے دیکھ رہے ہوں، اور ہم دیکھتے ہیں چشم تصور سے دیکھتے ہیں۔ بس آئیے اسی چشم تصور کے ساتھ چلیے علی کے گھر پہ۔ عزیزوں، وہ وقت آتا ہے جناب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں، کتاب اعمالی کے اندر یہ روایت ہے، میرا مولا بیان کرتا ہے کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ آخری وقت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ نے اپنی آنکھوں کو کھولا، میں بیٹھا تھا، سیدہ بیٹھی تھی، حسین بیٹھے تھے، ہم سب بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ نے آنکھوں کو کھولا، ہم سب پہ ایک نگاہ ڈالی اور رسول اللہ رونا شروع ہو گئے۔ میرا مولا بیان کر رہا ہے، اعمالی سے یہ روایت ہے۔ رسول اللہ رونا شروع ہو گئے۔ میں نے آگے بڑھ کے پوچھا یا رسول اللہ اس گریے کا سبب کیا ہے، کیوں آپ اس وقت گریہ فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا علی میرا رونا اس ضربت کی وجہ سے ہے جو تمہارے سر پہ لگے گی۔ علی جو ضربت تمہارے سر پہ لگے گی، مجھے وہ ضربت اس کی وجہ سے رونا آ رہا ہے، وہ ضربت تمہارے داڑھی کو تمہارے خون سے خضاب کر دے گی۔ اور اس کے بعد رسول اللہ نے کہا علی میں اس تماچے کی وجہ سے رو رہا ہوں جو زہرا کو لگے گا۔ یا رسول اللہ ابھی آپ حیات ہیں، ابھی فاطمہ زہرا کو اذیت دی نہیں، آپ نے فقط تصور کیا، روک دیے۔ یا رسول اللہ سید سجاد کیسے برداشت کر رہے ہوں گے کہ چھوٹی سی سکینہ ہے تماچوں پر تماچے کھا رہی ہے، تازیانوں پہ تازیانے کھا رہی ہے، جھڑکیوں پر جھڑکیاں ہیں۔ اجرکم اللہ۔ بس رسول اللہ عزیز ان مصیبتوں کو ابھی آئی نہیں ہے یاد کر کے روئے۔ خدا جانے کون کون سی مصیبت رسول اللہ کو یاد آئی ہوگی۔ یقیناً جب تماچے کا تذکرہ رسول اللہ نے کیا تو وہ مصیبت بھی یاد آئی ہوگی کہ اسی زہرا کے پہلو پر دروازہ گرے گا، اسی زہرا کا پہلو شکستہ ہو جائے گا۔ عزیزو یہ مصائب پڑھے جاتے ہیں، ان مصائب کو آپ نے بارہا علماء و خطباء و ذاکرین سے سنا، مجھ سے بھی ایک بار بھی عنوان تبرک سن لیجئے۔ ایران کے اندر ایک مجلس ہو رہی ہے، ذاکر مصائب پڑھ رہا ہے، مصائب پڑھنے کے بعد اس نے یہی جملہ پڑھا، اے عزادارو جناب سیدہ کے پہلو پر دروازہ گرا، زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، مصائب ختم ہوئے، مجلس ختم ہوئی، مگر ایک شخص کا گریہ نہ رکا۔ زیارت ہو گئی، یہ شخص بیٹھ کر گریہ کرتا رہا، روتا رہا۔
حتیٰ وہ عالم جسے یہ مصائب کا ٹکڑا پڑا اتر کر آیا، اس شخص کے پاس گیا، اس عزادار کے پاس گیا، کہا اے برادر مومن مجھے معلوم ہے مصیبت بہت بڑی ہے یہ، مگر صبر کر، مجلس ختم ہو گئی، اپنے آپ کو تحمل سے کام لے۔ کہتا ہے آقا مجھ سے تحمل اس لیے نہیں ہو رہا کہ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، مجھے معلوم ہے یہ مصیبت کتنی بڑی مصیبت ہے۔ آقا آج کے دور میں بھی اگر پسلی ٹوٹ جائے اس کی تکلیف کو دور کرنا آسان نہیں ہے۔ آقا مجھ سے سنیے، پسلیاں باریک جھلیوں سے آپس میں جڑی ہوتی ہیں، باریک باریک ہڈیاں ہوتی ہیں، اب اگر پسلی ٹوٹ جائے، ٹوٹا ہوا حصہ جب دوسرے حصے پر آتا ہے تکلیف ہوتی ہے۔ ایسا انسان نہ اٹھ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے۔ اب آگے حسنین کے جملے کو سنیے، ہم نے اپنی ماں کو مسکراتے نہیں دیکھا، جس کو اٹھتے بیٹھتے ہوئے سانس لینے میں تکلیف ہو۔ اجرکم اللہ، بس یہی مصیبت میرے مولا کی زبانی سن لیجئے۔ میرا مولا کہتا ہے بعد میں نے زہرا کو رسول اللہ کے بعد کس حالت میں دیکھا، بعد ما زالت ابیہا معصبت الراس، میں نے رسول کے بعد زہرا کو ایسے دیکھا، سر پر ہمیشہ پٹی بندھی رہتی تھی، منحدت الرکن۔ ارے زہرا کو اس حالت میں دیکھا، چلنے کی طاقت ختم ہو گئی تھی، سارت کل خیال، ارے زہرا ایک سوکھی ہوئی ٹہنی کی مانند ہوتی جا رہی تھی، باقیت العین، ہمیشہ زہرا کی آنکھوں میں آنسو رہتے تھے، کانت یغشا علیہ ساعت بعد ساعت، ہر لمحے بعد زہرا پر غشی طاری ہوتی تھی، ارے غش سے واقع ہوتا تھا بابا امت نے حضر رسالت۔